جب آپ کی سیاسی جماعت کے سربراہ خود ساختہ طور پہ جلا وطن ہوں، اس کا عذر جو ہے وہ سب کو صحت بتایا گیا ہو شروع میں، لیکن اب واضح طور پہ ان کی صحت کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی انتقام سے بچنے کی وجہ سے وہ جلا وطن ہوں، اور آپ کو موقع ملے کہ آپ جس ملک میں مقیم ہیں، جس ملک میں آپ کا بھی ہونا آپ کی صحت کے حوالے سے شروع ہوا تھا، اب کیوں ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس ملک کی ایک عمدہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر، جس کے نقش قدم پہ ہمارے ملک کا اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو بھی چلانا تھا پی ٹی آئی نے، یعنی بی بی سی کے اوپر آپ کو موقع ملے ایک ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ شو کے اندر بات کرنے کا، آپ کو دعوت ملے، اور اس شو کی ایک روایت رہی ہو اور اس شو کی ایک ہسٹری ہو کہ وہ سطحی طور پہ، کیونکہ وہ بین الاقوامی طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سطحی طور پہ جو زیادہ دلچسپ سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے گا، اور آپ کا فرض ہوگا کہ اس کی سطح سے نیچے اترنا، گہرائی آپ کا فرض ہوگا اپنی وجوہات بتاتے ہوئے، تو کچھ تیاری کر کے شاید آپ جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو دعوت دی اسٹیفن سیکر کی ٹیم بی بی سی ہارڈ ٹاک نے، جس زمرے میں ڈار صاحب کو دعوت ملی اس کے اندر سب سے جو اہم ان کے لیے شاید سوالات تھے، وہ کیونکہ ان کے خلاف بدعنوانی کی ریفرنسز چل رہی ہیں اس ملک میں، جس فضا میں چل رہی ہیں، اس حوالے سے ان کو صفائی شاید پیش کرنے کا صحیح سمجھا ہوگا۔ سوال ایف بی آر کا کمشنر نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے ڈیپینڈنٹس اور آپ کی کتنی پراپرٹی ہیں، سوال ایک صحافی کر رہا تھا کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کی کتنی ملکیت ہے ریئل اسٹیٹ کی۔ تو اگر جواب دو تھا تو دو ہی کہہ دیتے، ایک کہہ کے پھر دوسرے کا انکشاف اسی وقت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈار صاحب نے اس کی بھی گہرائی میں جانے کی جتنی کوشش کی وہ سب نے دیکھا اس شو کو، حالانکہ ڈار صاحب مفرور ہیں اور ایک مفرور انسان کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس والی چیز کو اجازت کسی طرح مل گئی، یا بعد ازاں اس کے اوپر کوئی سوالات ہوئے، اس وقت نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر جب ڈار صاحب سے پوچھا گیا، اچھا اس کی تو تیاری ہونی تھی جتنی تھی آپ نے دیکھی، پھر جب ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ جب ساری باتیں اگر اتنی زبردست ہیں تو پھر آپ جا کے کیس اپنا کریں، تو ڈار صاحب نے کیا کہا؟ اب یہ ایک سطحی سوال ہے جو بین الاقوامی آڈینس کے لیے پوچھنا بالکل بہت بہت اہم ہے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ جواب میں اس گہرائی میں جائیں کہ نیب کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف سے خود احکامات آ چکے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے، نیب کے حوالے سے جو دیگر رپورٹس آئی ہیں اور جو دیگر کامنٹری کی جا رہی ہے کہ وہ در حقیقت کس طرح غیر آزاد طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہے کہ میں پہلے دن سے بھاگا ہوا ہوں، میں نے درجنوں پیشیاں بھگتی ہیں، ان پیشیوں کے اندر مجھ سے کیا پوچھا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے، وہ میرے جو اور ساتھی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، صرف ہراساں کیا جاتا ہے۔ آپ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں، میں 3 سال پہلے آیا تھا، سروائکل کا مجھے ایشو ہے، یعنی کہ گردن کی ڈسک کا ایشو ہے، یعنی کہ وہ کمپریسڈ ہے یا کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی کیا علیل ہیں، تو آپ اپنا سر اوپر نیچے ہلا کے جو آپ کر نہیں سکتے، اگر آپ کی گردن میں درد ہے یا آپ کی سروائکل میں تکلیف ہے تو آپ زور زور سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں جی ابھی تک میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اب وحید صاحب، یہ اس ٹیم کا یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ یہ اس پریپریشن کے ساتھ جائے ٹی وی پہ کہ جیسے وہ ابھی کچھ فتح کرنے جا رہی ہے اور پریپریشن پھر در حقیقت سامنے نظر آئے کس طرح ہو۔ آپ کی اجازت سے میں 2 اور ایسے مواقع، بلکہ 3 ایسے مواقع جو نواز شریف صاحب کے 2 صاحبزادے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہیں کہ جو کہ الگ الگ وجوہات پر اتنے ہی بڑے ڈیبیکل سامنے آئے۔ پہلے تو میں ذرا اگر تھوڑی سی منظر کشی کی اجازت ہو، 1999-2000 کا وقت ہے، ایسے ہی قریب ایک مارشل لاء ملک میں لگا ہوا ہے، آپ کا خاندان فرام دا پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کر جیل کے اندر ہے، اکثر جو ہے اس کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا اسی ہارڈ ٹاک پہ اس کے پچھلے والے پریزنٹر کے ساتھ۔ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے جو ہیں اس دولت کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ پہ یہ الزام ہے، یعنی کہ یہ سوال آپ سے شاید پہلا پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مسکین بن کے آپ اپنے خلاف الزامات کو جھٹلانے کے لیے ٹی وی پہ گئے ہیں، ملک کے سب سے مہنگے شہر کے سب سے مہنگے کونے میں آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ نام کس کے ہے، پہنچ گئے آپ ٹی وی پہ۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلی بار غلطی کی تھی۔ دوسری بار خود ساختہ طور پہ تعلق کریٹ کر کے
ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ انٹرویو دیتے ہیں. اب یہ پیناما پیپرز کی لیکس کے بعد لیکن ان کے پبلیکیشن سے پہلے کا وقت ہے. یہ دوسرے شریف صاحبزادے. یہ وہ وقت تھا کہ جب جس آرگنائزیشن نے جس صحافتی آرگنائزیشن نے ICUJ نے پیناما پیپرز کو ریلیز کیا تھا, ان کے ہاتھ یہ پیپرز لگنے کے بعد اور ریلیز سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ تمام وہ فریق جن کے نام ہیں پیپرز میں ان سے تعلق رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اس حوالے سے. تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ والا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ سب اس غریب کے ہیں اور بہت ہی غریب ہیں, یہ سوچا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ICUJ کا فٹ پرنٹ ہے مبینہ طور پر عمر چیمہ صاحب تھے, انہوں نے ان کو مراسلہ بھیج دیا تھا یا پھر ان سے رابطہ کر لیا تھا کہ یہ آنے والا ہے, اس کا آپ کے پاس جواب ہے. تو جواب دینے کے بجائے, جو کہ چیمہ صاحب نے بعد میں کہا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا, جواب دینے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے ایک انٹرویو دے دیتے ہیں, اور وہ یہ انٹرویو تھا جس کے بعد پیناما پیپرز کے اندر ریکارڈ اس سے برعکس سامنے آیا. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا 2005 کی. پھر ڈاکیومنٹس جو بعد میں سامنے آئیں, جس کے بعد ایک مشکوک ٹرسٹ ڈیڈ شریف خاندان کی طرف سے پیش کی گئی, اس کے تحت جو بینیفیشل اونر ان فلیٹس کی اس وقت پائی گئی تھی وہ مریم نواز صاحبہ خود تھی. لہٰذا یہ بیان بھی غلط ثابت ہوا.